اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وعاتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ النساء آیات 150 سے 152۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا۔ اب یہاں سے منافقین کے کبھی اعمال اور اقوال بیان کرنے کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ کے خیالات اور شبہات اور ان کی تردید کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ سورت کے آخر تک اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور رسالت اور نبوت کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ماننا یہی ہے کہ زمانے کے پیغمبر کا حکم مانیں، اس کے بغیر اللہ کا ماننا بھی غلط ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار اس کا بندہ ہونے سے انکار ہے، اور بندگی سے انکار کا مطلب کائنات کو بنانے والے کا انکار ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا، کہ وہ فرق کریں، بین اللہ وَرُسُلِهِ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں۔ مراد اہل کتاب ہی ہیں، اور بعد والے جملوں میں پھر ان کی خصلتیں بھی بیان ہو رہی ہیں۔ یہودی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ اور جب نصارہ آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لائے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانا علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا۔ تو یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ، اور ہم انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کا۔ تو بعض پیغمبروں پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا یہ کوئی ایمان والوں کی روش نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کی راہ۔ یعنی سب کو ماننا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے، جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان لا کر اور بعض سے انکار کر کے ایک تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نام یہودیت یا نصرانیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے کے مادہ پرستوں نے مسجدوں میں نماز، بازاروں میں سود، غم اور شادی اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نقالی، اپنے رسم و رواج اور عدالتوں اور حکومتوں کے شعبوں میں کفریہ قوانین، سب کچھ ملا کر اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ قرآن کو تو بس مانیں گے، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانیں گے، اور حدیث کا وہ انکار کر بیٹھے۔ تو یہ بھی حقیقت میں حدیث کا انکار یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار بھی نبوت کے انکار کا ایک طریقہ کار ہے۔ یعنی جب آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ان کو نبی ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس لیے یہ یہاں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس طرح کی تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، جو کفر کرنے والے ہیں، حقاً، حقیقی معنی میں، یعنی اللہ کو ماننا اور کسی رسول کا انکار کر دینا یا رسول کی اتباع نہ کرنا، بالآخر یہ انسان کو کفر کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، انکار کر دینے والوں کے لیے، عذابا مہینا، رسوا کر دینے والا عذاب، کہ جو بھی لوگ انکار کر دیں گے کسی بھی پیغمبر کا تو پھر ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، اور پھر بالحقیقت ایسے لوگوں کے عذاب جہنم میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر بھی، ولم یفرقوا، اور پھر وہ فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان بھی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں
سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، یہ ختم نبوت پر ایمان۔ تو جتنا بھی یہ سلسلہ نبوت قائم و دائم رہا ان سب پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ اہل ایمان کا چلن ہوتا ہے۔ اس لیے وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان میں بھی، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، اجورہم، ان کے اجر، اللہ تعالیٰ ان کو پھر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بدلہ کیا ہے؟ یقینی بات ہے پھر یہ بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور بہشتیں ہیں، کیونکہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب مہینہ، رسوا کرنے والا عذاب، اور جو لوگ ماننے والے اور ایمان لانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور پھر نعمتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اور یہ صفات اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی روش کو ترک کر دے گا اور ان لوگوں کی روش پر آ جائے گا جو اہل ایمان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہت درگزر کرنے والا اور معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔